تم نے نازیبا لباس پہنا ہوگا یا دوپٹہ ٹھیک نہیں لیا ہوگا، یا تم غلط وقت کے اوپر ایسی جگہ پر جا رہی تھیں کہ جہاں پہ کسی نے تمہیں دیکھ کے چھیڑا، یا تم نے کسی کو اکسایا ہوگا کہ کوئی تمہیں چھیڑے۔ میرا نام طاہرہ بانو ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ آج ہم ایک سوشل ایشو کے حوالے سے بات کریں گے جو کم و بیش ہر عورت نے، چاہے وہ گھر میں رہتی ہو، چاہے وہ پڑھتی ہو، چاہے نوکری کرتی ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے بچی ہو، چاہے عورت ہو، سب نے یہ فیس کیا ہوا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، چاہے کسی کو ملنے کے لیے نکلیں، چاہے نوکری کے لیے نکلیں، چاہے روزگار کے لیے، چاہے تعلیم کے لیے نکلیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ جملے روزانہ سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی آپ کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہے گا، کوئی آپ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہے گا، کوئی اپنا نمبر لکھ کے آپ کے اوپر پھینک دے گا، اور کچھ لوگ تو اس قدر غلاظت بھرے جملے کہتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کسی کو بتا ہی سکیں کہ آپ کو گزرنے والے نے یہ جملہ کہا ہے۔ یہ سارے رویے برداشت کرنا تو ایک قیامت ہے۔ اس کے بعد زیادہ جو بات ناگوار گزرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی نے چھیڑا ہے، کسی خاتون کو یا کسی بچی کو کسی نے چھیڑا ہے، تو ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تم وہاں پر کیا کر رہی تھی، تم نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، تمہارا رویہ تو ایسا نہیں تھا کہ تم نے اس کو اکسایا ہو کہ تمہیں چھیڑے۔ ہم وکٹم بلیمنگ پہ اتر آتے ہیں۔ وہ عورت جس نے یہ سارا تشدد برداشت کیا، جس نے یہ جنسی ہراساں رویہ برداشت کیا، اس کو ہم اور زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ اور بے عزت کرتے ہیں، یہ بات کہہ کر یا یہ فیل کروا کے کہ اگر اس کو کسی نے چھیڑا ہے تو اس میں اس کی غلطی ہے۔ گھر پہ وہ آ کے بتاتی ہے تو ابا اور بھائی کہتے ہیں آئندہ اس رستے سے نہیں گزرنا، تمہارا رویہ ایسا ہوگا۔ کیا تم ارد گرد منہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہو؟ کیا تم لوگوں کو دیکھ کر چل رہی ہوتی ہو جو وہ تمہارے پیچھے آتے ہیں؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی، جن رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں خیال کہاں سے آیا، میرا آفس کلفٹن ڈیفینس کی طرف ہے، تو میں وہاں سے آ رہی تھی اور وہاں پہ ایک بچی، میرے ساتھ میرا بیٹا ہوتا ہے جو کہ 3 سال کا ہے، تو ہم دونوں آ رہے تھے، تو ایک لڑکی گزر رہی تھی اور ایک موٹر سائیکل والا گاہے بگاہے اس کے پاس موٹر سائیکل روکتا تھا، پھر کچھ کہتا تھا، پھر ہلکی سی چلانا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی باڈی لینگویج سے ایسا لگا کہ وہ اس کو نہ جانتی تھی اور وہ اس کے وہاں رکنے سے انکمفرٹیبل تھی۔ جب میں نے گاڑی روک کے اس کو یہ بات پوچھی کہ کیا تم اس کو جانتی ہو، تو اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں تھوڑا آگے تک لفٹ دے دوں، اور میں نے اس لڑکے کو بھی پھر بعد میں کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اور جاتے ہوئے میں نے اس کو ڈیفینیٹلی 2-3 اچھی بڑی بڑی گالیاں بھی نکالی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس رویے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا وہ بچی اپنے گھر جا کے بتا سکتی کہ اس کو کسی نے چھیڑا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، میرا بھائی کہے گا کہ تم رستہ بدل لو، یا وہ میری پڑھائی یا نوکری ختم کروا دے گا۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت کے اندر جہاں پہ لوگوں میں یا باقی ممالک کی آپ ترقی دیکھیں تو وہ اتنی پروگریسو ہو چکے ہیں، اور ہم آج تک اسی مسئلے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا تو ہم نے لڑکی کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا ہے، اور اگر کوئی ماشاء اللہ کہہ رہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ذلیل کریں، جو نمبر پھینک رہا ہے اس کو پکڑ کے کٹ لگائیں، اس کو ذلیل کریں، ہم اس عورت کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے رویے میں کچھ ایسا ہوگا، تم اپنا رستہ بدل لو۔ خدارا تھوڑا سا معاشرتی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں۔ آلدو جنگلوں میں بھی بہتر قانون فالو ہوتا ہے، لیکن کیا ہم عورت ہونے کے ناطے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم گھر سے نکلیں؟ کیا ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو ہم صرف عیاشی کرنے کے لیے نکل رہے ہیں؟ پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے نکلنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمیں وہ جگہ ملے کہ جہاں پہ ہم پیسفلی باہر نکل کے کر کے آ سکیں؟ ایک تو جو یہ خوف ہے، میں خود اتنا لمبا ٹریول کرتی ہوں، ایک تو یہ خوف ہوتا ہے آپ کو اسنیچرز آ جائیں گے، موبائل چھین کے لے جائیں گے، جو تھوڑا بہت آپ نے کوئی ایک انگوٹھی کو کانوں میں کچھ پہنا ہوگا وہ چھین کر لے جائیں گے، پیسے چھین کر لے جائیں گے۔ اچھا، اگر اس سے آپ کو خوف ہٹتا ہے تو ہر دوسرا تیسرا آنے جانے والا شخص جو ہے وہ آپ کو سر سے پیر تک نیچے دیکھ کے ایکس رے کر رہا ہوتا ہے۔ ارد گرد جب آپ بچیاں گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے اوپر رک کر ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بھائیوں کو، گھر کی عورتوں کو، بڑوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی بچی کو کوئی چھیڑا ہے تو اس میں بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں لڑکی کی یا اس عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو چھیڑ آئی ہے اس کا گھٹیا پن ہے، یہ اس کی غلاظت ہے، جس کو تبھی ہم ٹھیک کر سکیں گے جب یہ مانیں گے کہ اس میں بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ارد گرد اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، لوگوں کو یہ بات سکھائیں کہ جو لڑکی گھر سے نکل رہی ہوتی ہے، ہر عورت کی عزت کرے، لیکن جو عورت گھر سے نکلی ہے وہ مال مفت نہیں ہے، وہ آپ کا دل بہلانے کے لیے نہیں نکلی، وہ اپنے آفس جا رہی ہے، اپنے اسکول جا رہی ہے، اپنے کالج جا رہی ہے، اپنی یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اگر آپ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں تو میک شور کریں گے اگر آپ کی گلی سے کوئی گزر رہا ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ وہاں سے جا رہے ہیں تو وہ سیفٹی کے ساتھ چلا جائے، بجائے اس کے کہ جس کو جہاں ہاتھ لگے وہ کسی کو ٹچ کرنا شروع کر دے، ماشاءاللہ بولنا شروع کر دے، موبائل پھینکنا شروع کر دے۔ سو یہ جو فرسٹریشن ہماری جنریشن کے اندر ہے، ہمارے یہاں کے مردوں کے اندر ہے،
اس کو حل کرنا ہے، اس پہ بات کرنا ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے، لیکن یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو یہ ہم کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صرف یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے، چاہے وہ کوئی بچی ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے نسبتاً کمزور ہے، تو اس کی ذمہ داری لیں۔ اگر آپ کی گلی سے کوئی لڑکی گزر رہی ہے تو میک شور کریں کہ آپ کھڑے رہیں جب تک وہ سیفٹی سے گزر نہ جائے۔ اگر آپ کسی بچے کو ان اٹینڈڈ دیکھ رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ اس کو اس کے والدین یا اس کے بڑوں تک پہنچا دیں۔ اگر ہماری یہ اپروچ آ جائے کہ ہم اپنی ذمہ داری لے کے اس کو ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ بہت بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔